اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ، خبردار سنو یہ لوگ یثنون صدورہم اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں، اپنے آپ کو لپیٹتے ہیں، لیستخفوا منہ تاکہ اس اللہ سے چھپ جائے۔ کیا مطلب؟ دیکھیں سورہ ہود میں جو ابتدا ہوئی تھی نا سورہ ہود کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ ایک ایسا کلام ہے جو مضبوط کلام ہے، محکم کلام ہے، اس کی آیتوں کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور اس کا مضمون کیا ہے، اس کا اہم خلاصہ کیا ہے؟ لا تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، اور کیا ہے؟ ان استغفروا ربکم، جو اب تک گناہ ہو چکے، شرک ہو چکا، اس پہ اللہ سے توبہ استغفار کرو، اور الی اللہ مرجعکم، اللہ کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو قرآن کے اہم مضامین کو اس سورت کے شروع میں اللہ نے بیان کیا۔ اب آگے قرآن کہہ رہا ہے کہ ان باتوں پر ایمان لانے کے بجائے اسلام دشمن قوتیں وہ اسلام کے خلاف سازشیں شروع کر دیتے ہیں، اور بعض دفعہ وہ سازش ایسے کر رہے ہوتے ہیں اور ایسے چھپ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اسلام کے خلاف اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ ان عقیدوں کو تسلیم نہ کریں، آپ اسلام کی بات کو مانیں نہیں، لیکن عام طور پر کیا ہوتا ہے، نہ صرف یہ کہ مانتے نہیں ہیں بلکہ اپنے غلط عقیدے، غلط کانسیپٹ، غلط نظریے کی ترویج کے لیے، اس کو دنیا میں پھیلانے کے لیے اسلام دشمنی پہ اتر آتا ہے، اور اس دشمنی میں چھپ چھپ کے خفیہ مجلسیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے کہ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے اور آج بھی ہوتی ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے الا، خبردار سنو، انہم یثنون صدورہم، یہ لوگ اپنے سینوں کو لپیٹتے ہیں۔ یہ اصل میں کنایہ ہے چپکے سے بات کرنے سے۔ جب ہم چپکے سے بات کرتے ہیں تو عام طور پر اپنے سینوں کو فولڈ کر لیتے ہیں اور منہ سر جھکا لیتے ہیں، بعض دفعہ اپنے اوپر چادر بھی ڈال دیتے ہیں آپس میں بات کرنے کے لیے، تاکہ مسلم لوگوں کو، مسلم حکمرانوں کو، جو بھی اچھے لوگ ہیں مسلمانوں کے قائدین ہیں، ان تک ہماری بات نہ پہنچے اور ہم ان کے خلاف کھل کے سازشیں کر سکیں۔ تو مشرکین بھی یہ کام کرتے تھے، ایسے سینہ اپنا لپیٹ کے گول کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کر رہے ہوتے تھے۔ تو اللہ نے نبی کو خبردار کیا، مسلمانوں کو خبردار کیا کہ دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو لپیٹتے ہیں تاکہ اللہ سے اپنے آپ کو چھپا سکیں۔ یہ اصل میں ایک، یعنی مشرکین کا تو یہ عقیدہ نہیں تھا کہ ہم اللہ سے اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں، یعنی ان کے عمل سے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ سے بھی اپنے آپ کو چھپا لیں گے۔ دیکھیں جب اسلام کے خلاف سازش ہو رہی ہوتی ہے نا، تو چپکے سے سازش میں اسلام دشمن کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو مسلمانوں سے اور مسلمانوں کے لیڈر سے چھپا لوں کسی طریقے سے۔ تو اللہ کہتے ہیں تو اپنے آپ کو مسلمانوں کے لیڈر سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو چھپا لے گا، اللہ سے کیسے چھپاؤ گے؟ اصل دشمنی تمہاری اللہ سے ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے۔ تو اس کے لیے قرآن نے یہ طرز اختیار کیا کہ خبردار یہ لوگ جو اپنے سینوں کو لپیٹتے ہیں اس لیے کہ تاکہ اللہ سے چھپ جائیں، ظاہر ہے اللہ سے کوئی نہیں چھپ سکتا، تو یہ بیکار ہے کہ چھپ چھپ کے سازشیں کرنا۔ تو نبی سے تم اپنے آپ کو چھپا لو گے لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے، اور تمہاری اصل دشمنی اللہ سے ہے، نبی سے نہیں ہے۔ نبی تو محض ایک نمائندے ہیں، وہ تو اللہ کا پیغام تم تک پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ کیسی حماقت والی بات تم کر رہے ہو اور کیسا حماقت والا کام کر رہے ہو۔ الا انہم یثنون صدورہم، خبردار سنو یہ لوگ اپنے سینوں کو لپیٹتے ہیں، لیستخفوا منہ، تاکہ اس اللہ سے چھپ جائیں۔ الا سنو خبردار، حین یستغشون ثیابہم، جس دن یہ لوگ اپنے اوپر کپڑے ڈالتے ہیں اور اپنے آپ کو چادروں سے چھپاتے ہیں، یعلم ما یسرون وما یعلنون، اس وقت بھی اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو یہ چھپا رہے ہوتے ہیں، وما یعلنون، اور وہ باتیں بھی جانتا ہے جو یہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کافروں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ تم مسلمانوں سے چھپ کے جو سازشیں کر رہے ہو تو تم اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ تم اپنے آپ کو اللہ سے چھپانے کی کوشش کر رہے ہو، کیونکہ تمہاری اصل دشمنی اللہ سے، تو تم اپنے آپ کو اس مسلمانوں سے چھپا کے کیا اپنا فائدہ پہنچا لو گے؟
انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ سینوں کے بھیدوں کو بھی جاننے والا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها۔ اس میں تسلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے اس آیت میں، اور اس آیت میں جو قرآن نے شروع میں دعویٰ کیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تو اس اللہ کی تعریف بھی ہو رہی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ قرآن کا جو مضمون ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت ہوگی، قرآن اس دعوے میں سچا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ معبود اس کو بنایا جاتا ہے جو ہمارے نفع اور نقصان کا مالک ہو۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو ساری دنیا کی مخلوق ہے، اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے، اس کے رزق کا مالک اللہ ہے۔ تو وہ قادر بھی ہے، قدرت بھی ہے اس کو، اور وہ تمہارا پالنے والا بھی ہے، لہذا اللہ تعبدوا الا اللہ کا جو دعویٰ ہے وہ دعویٰ بالکل درست دعویٰ ہے، عبادت صرف اسی کی ہوگی۔ قرآن کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ، اور کوئی بھی زمین پہ چلنے والی مخلوق ایسی نہیں ہے، إِلَّا عَلَى اللَّهِ، مگر یہ کہ اللہ کے ذمے ہے رزقها، اس کو رزق پہنچانا۔ وَيَعْلَمْ، سوال پیدا ہوتا ہے بھئی اللہ کیسے رزق پہنچائے گا؟ جانور تو اتنا پھیلے ہوئے ہیں، کوئی پہاڑوں کی ٹوہ میں گھسا ہوا ہے، کوئی سمندروں کی تہ میں ہے، کوئی پتھر کے اندر کیڑا ہوتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، اللہ اس کے ٹھکانوں کو بھی جانتا ہے، وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اس کے عارضی رہنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے۔ مستقر اصل میں قرار سے نکلا ہے، قرار گاہ، جہاں انسان کا یا کسی بھی مخلوق کا مستقل ٹھکانہ ہوتا ہے۔ مستودع یہ ودیعت سے نکلا ہے، امانت سے۔ اس کا مطلب آپ جب کوئی چیز کسی کے پاس بطور امانت رکھواتے ہیں تو جس جگہ اس نے امانت رکھی ہوتی ہے نا، اس جگہ کو مستودع کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ امانت جب بھی کسی کے پاس ہوتی ہے عارضی ہوتی ہے، آپ نے واپس لینی ہوتی ہے، تو اس لیے یہاں پر اس آیت کا ترجمہ امانت گاہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کا ترجمہ ہوگا عارضی رہائش گاہ۔ تو اب یہ لفظی ترجمہ تو اس کا یہی ہے، مستقل رہائش گاہ، عارضی رہائش گاہ۔ اس کا مفہوم بہت وسیع ہو سکتا ہے کہ کسی بھی جانور کا ایک مستقل ٹھکانہ ہوتا ہے، اور بعض دفعہ وہ ایک وقتی طور پر کہیں رہ رہا ہوتا ہے۔ اس سے بعض لوگوں نے یہ بھی مراد لیا کہ مستودع سے مراد ہے قبر، تو برزخ میں بھی اللہ رزق پہنچاتا ہے، اور مستقر سے مراد ہے دنیا کی زندگی۔ اور بعض نے الٹ کہا کہ یہ امانت، یہ دنیا ہماری اصل امانت کی جگہ ہے، یہاں تو عارضی ہیں، مستقل ٹھکانہ ہمارا قبر میں ہوگا۔ مختلف اقوال ہیں، لیکن ہمیں بجائے اس کے کہ ہم کسی قول کو لیں، ہمیں قرآن کا سیدھا سیدھا ترجمے کو لینا چاہیے کہ جو مستقل ٹھکانے ہوتے ہیں کسی بھی مخلوق کے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، عارضی ٹھکانوں کو بھی جانتا ہے۔ ہمارے مستقل ٹھکانے ہمارے گھر ہیں، عارضی ٹھکانہ ہم کہیں سفر پہ گئے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ یعنی تمہارے ہر قسم کے ٹھکانوں کو اللہ پہچانتا ہے، اور اللہ وہاں رزق پہنچا دیتا ہے تمہیں۔ تو یہ جب رازق ہے اللہ تعالی، تو عبادت کے لائق بھی وہی اللہ ہے۔ اور اس میں نبی کو بھی تسلی ہے کہ آپ تبلیغ کے کام میں جتے رہیں اور رزق کی پرواہ نہ کریں۔ اور جتنے بھی لوگ جو دیندار ہیں، دین پر چلتے ہیں، ان کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں ہم سے رزق چھن نہ جائے، اس کا بھی اللہ نے جواب دے دیا کہ تم جو اللہ نے قرآن میں تمہیں حکم دیا کہ اللہ کی عبادت ہوگی، توبہ استغفار، اور یہ یقین کر لینا ہے کہ لوٹ کے ہم نے اللہ کی طرف جانا ہے، ان نظریات کو اختیار کرو عملی زندگی میں۔ رزق کا جہاں تک مسئلہ ہے تو وہ اللہ نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے۔ یہ بات خوب سمجھ لیں، اس آیت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کوئی انسان یا جانور بھوکا مر نہیں سکتا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس دور میں بھی بہت سارے لوگ بھوکے مر جایا کرتے تھے بھوک سے، اور عرب میں تو اتنی بھوک تھی کہ بعض دفعہ اپنے بچوں کو وہ قتل کر دیتے تھے اس خوف سے کہ کہیں بچہ بھوک سے نہ مر جائے، غربت، اتنی زیادہ غربت تھی۔ تو اس دور میں بھی قحط پڑا کرتے تھے، بھوک سے مرنے کے واقعات ہوتے تھے، جانوروں کے بھی انسانوں کے بھی۔ تو ہمیں نہیں ملتا کسی غیر مسلم نے یا کسی مسلمان نے نبی پر یہ اعتراض کیا ہو کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ جی اللہ نے ہر مخلوق کا رزق اپنے ذمے لیا ہے، تو پھر یہ بھوک سے لوگ کیوں مرتے ہیں؟ تو ظاہر ہے وہ قرآن کے مفہوم کو جانتے تھے، کیونکہ ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا نا، تو قرآن کے مفہوم کو جانتے تھے کہ قرآن کا یہ مفہوم ہرگز نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی بھی مخلوق بھوک سے مر نہیں سکتی یا کوئی بھی جانور بھوک سے مر نہیں سکتا، بلکہ قرآن کی اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ رزق کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ ہاں،
اللہ اگر کسی حکمت اور مصلحت سے کسی مخلوق کو مارنا چاہے تو پھر اسے کوئی روک سکتا۔ اس کی مثال ایسے جیسے قرآن جگہ جگہ کہتا ہے کہ اللہ ہی ہے جو حیات دیتا ہے اور زندگی کا خالق اللہ ہے، لیکن ظاہر ہے جب اللہ موت دینا چاہتا ہے تو اللہ موت بھی دے دیتا ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں جہاں زندگی کا اللہ خالق ہے وہاں موت کا خالق بھی اللہ ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ کیا مطلب کہ شفا کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ تو قرآن کی جو اس قسم کی آیتیں ہوتی ہیں نا کہ اللہ یہ کام کرتا ہے، یہ کام اللہ کے ذمے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کو اس کی طاقت اور قدرت ہے اور اس کام کی نسبت اللہ ہی کی طرف ہوگی۔ عام اصول یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ روزی بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ شفا بھی دیتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بیمار کو شفا نہیں دیتے، اس کو موت دے دیتے ہیں۔ پھر اللہ زندہ آدمی کی زندگی میں اضافہ نہیں کرتے بلکہ اس کو موت دے دیتے ہیں۔ تو اسی طرح جہاں بھی رزق ہمیں ملتا ہے اللہ کی طاقت اور اللہ کی قدرت سے ملتا ہے، کیونکہ یہ کام اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے، لیکن اسی نظام کا حصہ ہے یہ چیز کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کسی بھی حکمت سے مصلحت سے، وہ حکمتیں بہت ساری ہو سکتی ہیں، ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے آبادی کو کنٹرول کرنا، جانوروں کی نسلوں کو کنٹرول کرنا، اور بہت ساری حکمتیں، ان حکمتوں کا علم تو اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ اس حکمت سے اللہ مارنا چاہے تو وہ اس کی مرضی ہے۔ بعض دفعہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے۔ اب ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میں گھر میں دروازہ بند کر کے گیا ہوں اور بلی گھر کے اندر رہ گئی، میں 6 مہینے بعد آیا تو وہ بھوکی مری ہوئی تھی۔ تو ظاہر ہے یہ تو ایک دنیا دارالاسباب ہے نا، تو ایک شخص نے جب دروازہ بند کر دیا اور اس کی غفلت ہے کہ اس نے گھر میں جھانک کے نہیں دیکھا کہ کوئی مخلوق تو نہیں ہے گھر کے اندر، لوگ ایسے غفلت کر رہے ہوتے ہیں، کوئی جانور، یہ بلی تو ہی رہ گئی۔ تو ایسے واقعات انسانوں میں بھی ہوئے ہیں۔ تو یہاں انسان کے ظلم کا اثر کسی مخلوق پہ پڑ رہا ہے اور ظلم کے اثرات بہرحال پڑتے ہیں۔ تو یہ ایک اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ تو اس آیت کا جو اصل لب لباب ہے نا وہ یہ ہے کہ رزق کا تعلق اللہ کی منشا اور اللہ کی مرضی سے ہے، اسباب سے اتنا تعلق نہیں ہے جتنا تم نے سمجھ لیا۔ اسباب بھی اللہ نے پیدا کیے، تو رزق کے معاملے میں اسباب پہ زیادہ نظر مت کرو بلکہ اللہ پہ نظر کرو، کیونکہ روزی اس نے اپنے ذمے لی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دن رات مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ کوئی سبب رزق کا نہیں ہوتا، لیکن ایسی جگہ سے رزق کا انتظام ہوتا ہے جہاں انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آپ جانوروں میں دیکھ لیں کہ یہ ٹھیک ہے بہت سے جانور قحط میں بھوک سے ہلاک ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، لیکن جانوروں کو جس طرح سے رزق مل رہا ہے، جن کو مل رہا ہے، وہ بھی ایک اچنبے کی بات ہے۔ اسباب کی دنیا میں دیکھا جائے تو وہ بھی ایک عجیب سی بات ہے، ایسے اسباب ہوتے نہیں ہیں کہ کس طرح سے آپ جنگلوں میں جائیں، کھانے کی جگہ چیز نہیں ہوتی جانوروں کے پاس، پھر بھی وہ زندہ رہتے ہیں، طویل طویل عرصوں تک زندہ رہتے ہیں۔ ایسے ایسے جانور ہیں جو اپنے آپ کو 6 مہینے کے لیے زمین کے اندر دفن کر لیتے ہیں، ان کے کیسے اللہ نے رزق کا انتظام کیا، اونٹ کا کیسے رزق کا انتظام کیا۔ اس لیے بہت سے علماء نے اس آیت کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، کہ زمین میں کوئی بھی مخلوق جس کو اللہ روزی پہنچانا چاہتا ہے کسی بھی حکمت سے، یعنی وہ تمام جانور جن کو اللہ زندہ رکھنا چاہتا ہے، کسی سبب سے موت دینا چاہتا ہے، ان جانوروں کا تذکرہ نہیں ہے اس آیت میں۔ اس سے وہ جانور مراد ہیں جن کو کسی بھی حکمت سے باقی رکھنا چاہتا ہے، تو علی اللہ رزقها، ان کا رزق پر اللہ کے ذمہ، اللہ کہیں نہ کہیں سے پہنچائے گا ان کو۔ ہاں کسی مسئلہ سے مارنا چاہے نا تو پھر تو چاروں طرف رزق کی فراوانی ہو تو بھی اللہ تعالیٰ بھوک سے انسان کو یا جانور کو مار دیتے ہیں۔ تو قرآن میں اس طرح کی جتنی بھی آیتیں ان کا یہی مفہوم ہوتا ہے، یعنی اس میں انشاء کا لفظ لگا ہوا ہوتا ہے کہ اگر اللہ چاہے۔ اس کی میں اور مثالیں دیتا ہوں، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ تم نکاح کرو، اگر فقیر ہوگے تو اللہ غنی کر دے گا۔ وہاں بھی بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم نکاح کرو، اگر فقیر ہوگے تو اللہ چاہے گا تو غنی کر دے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں کرے گا وہ غنی۔ کیونکہ بہت دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ نکاح کرنے کے بعد انسان کی مالی حالت اوپر جانے کے بجائے ڈاؤن ہو جاتی ہے، ایسے واقعات دنیا میں ہیں اور اس دور میں بھی ہوا کرتے تھے جب یہ آیت نازل ہوئی۔ تو وہاں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اللہ اگر چاہے گا تو نکاح کے بعد غنی کر دے گا، تو پھر اس کا نکاح سے کیا تعلق ہے غنی ہونے سے؟ یعنی قرآن تو سورہ نور میں کہہ رہا ہے نا کہ نکاح کیا کرو، اگر تم فقیر ہوگے تو اللہ تمہیں غنی کر دے گا، یعنی فقر و فاقہ کو نکاح میں رکاوٹ مت سمجھو۔
اگر فقیر بھی ہوگے نا نکاح کے بعد اللہ غنی کر دے گا۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے عجبت لمن ابتغى الغنى بغیر النکاح واللہ یقول ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ۔ فرماتے تھے مجھے حیرانگی ہوتی ہے اس شخص پر جو نکاح کے علاوہ کسی اور چیز میں مال تلاش کرتا ہے، حالانکہ اللہ تو فرماتے ہیں کہ تم نکاح کرو، اگر فقیر ہوگے تو اللہ تمہیں غنی کر دے گا۔ تو اب وہاں بھی یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم تو دیکھتے ہیں بہت سے لوگ نکاح کر کے پھر بھی غنی نہیں ہوتے، تو وہ اس آیت کا بھی وہی مفہوم ہے جو اس آیت کا ہے کہ بھئی اگر اللہ کسی کو غریب کرنا چاہے، ارادہ کر لے، تو پھر تو نکاح کرو نہ کرو اس نے ہر صورت میں تمہیں کرنا ہے۔ لیکن نکاح کو تم یہ نہ مت سمجھو کہ نکاح کرنے سے انسان غریب ہو جاتا ہے، وہ تو اللہ کے غربت اور امیری کا تعلق اللہ کے ارادے سے۔ اس لیے علماء نے اس آیت کا بھی مفہوم یہ بیان کیا کہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ تم اگر فقیر ہوگے تو نکاح کر لو، اللہ غنی کر دے گا انشاء، اگر وہ چاہے گا۔ تو نکاح کو غربت کا سبب نہ سمجھو۔ جیسے ہمارے معاشرے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ میری اتنی تنخواہ ہے، اگر میں شادی کروں گا میرے بچے ہوں گے تو میری تنخواہ میں بیوی اور بچوں کا گزارا نہیں ہو سکتا، تو میری تنخواہ تو اور کم پڑ جائے گی، یعنی میں تو اور غربت کی طرف چلا جاؤں گا۔ تو اللہ نے اس آیت میں بتا دیا کہ غربت میں جانے یا نہ جانے کا تعلق اللہ کی مرضی سے ہے، نکاح سے نہیں ہے۔ نکاح تم اللہ کا حکم سمجھ کے کرو، اللہ چاہے گا تو تمہیں نکاح میں غنی کر دے گا، حالانکہ نکاح بظاہر غربت کا ذریعہ لگ رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ یہ جو چیز غربت کا ذریعہ ہے اللہ کے ہاتھ میں کہ اسی کو مالداری کا ذریعہ بنا دے۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ ہم نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ غریب لوگ نکاح کے بعد مالدار بن جاتے۔ کبھی کبھاری ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اپنی قدرت دکھانے کے لیے نکاح کے بعد انسان کو غریب کر دیتا ہے۔ اکثر نکاح کے بعد انسان کے پاس مال زیادہ آ جاتا ہے اور برکت ہوتی ہے، تھوڑی تنخواہ میں برکت زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہاں بھی یہی مطلب ہے کہ دنیا میں زیادہ تر جو نظام چل رہا ہے وہ نظام یہی ہے کہ رزق کا کوئی ذریعہ نظر نہیں آتا اور اللہ کی طرف سے رزق کی فراوانی شروع ہو جاتی ہے۔ کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ دنیا دار الاسباب ہے اور بہت ساری حکمتیں اس میں اس دنیا کے نظام کو چلانے میں، تو اللہ تعالیٰ ان حکمتوں میں سے کسی حکمت کے پیش نظر بھوک سے لوگوں کو ہلاک کر دیتے ہیں، جن میں سرسری طور پر ایک حکمت تو بالکل واضح ہے، وہ یہ ہے کہ اگر دنیا میں بھوک سے ہلاکت بالکل ہی ختم ہو جائے، چاہے وہ جانوروں کی ہو یا انسانوں کی ہو، تو پھر لوگ رزق کی فکر ہی بالکل چھوڑ دیں گے۔ تو یہ بھی تو قدرت کی منشا کے خلاف ہے۔ لوگوں پہ تھوڑا بہت یہ خوف مسلط رہنا چاہیے کہ بھئی بھوک سے مر بھی سکتے ہیں، بیماری سے بھی ہو سکتے ہیں، تاکہ وہ اسباب کی طرف بھی جائیں۔ لیکن اسباب کو اتنا بڑا بنا دینا جیسے غیر مسلموں نے بنایا ہوا ہے، اسلام اس سے بھی آپ کو روک رہا ہے کہ یہ خوب سمجھ لو کہ رزق کے کنجیاں اللہ کے ہاتھ میں، تم اگر اللہ کے حکم کو پورا کرو گے تو رزق اللہ نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے، وہ کہیں سے بھی تمہیں پہنچا دے گا۔ تو دین پر چلنے کا غریب ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے، نکاح کرنے کا غریب ہونے سے تعلق نہیں ہے، بلکہ غریب ہونے کا تعلق اللہ کی مرضی سے ہے۔ وہ بغیر نکاح کے بھی کر سکتا ہے تمہیں غریب، اور دین پر چلے بغیر بھی تمہیں غریب کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے دین پر نہیں چلتے اور حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر مال کمانے کی کوشش کرتے ہیں، سارے اسباب اختیار کر لیتے ہیں، پھر بھی غریب کے غریب ہی رہتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ وہ بھائی یہ تو اللہ کی مرضی سے ہے، تو ہم کیوں نکاح کو غربت کا ذریعہ سمجھیں؟ ہم تو نکاح کریں گے، اللہ کی مرضی غریب رکھنا ہوگا تو غریب رکھ دے گا، لیکن امید یہی ہے کہ اللہ ہمارے مال میں فراوانی دے گا۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ اس آیت کا حاصل یہی نکلا کہ ہمیں شریعت کو فالو کرنا ہے، حرام کی طرف نہیں جانا۔ اگر شیطان یہ ورغلائے کہ تم اگر حرام سے بچو گے تم تو غریب ہو جاؤ گے، تو بھئی وما من دابۃ الا علی اللہ رزقھا، رزق تو اللہ کے ذمے ہے، رزق پہنچانا اللہ کا کام ہے۔ تو ہم اللہ کے حکم کو فالو کریں گے، وہ ہمیں ہر صورت میں پہنچا کے رہے گا۔ لیکن اگر اس نے نہ پہنچانے کا ارادہ کر لیا ہے تو دین پہ نہیں چلیں گے، پھر بھی وہ نہیں پہنچائے گا۔ تو اسی وجہ سے میں کہتا ہوں نا، جو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی نے نکاح کیا پھر غریب ہو گیا، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر وہ نکاح نہ کرتا تو شاید اس سے بھی زیادہ غریب ہو جاتا، کیونکہ اللہ کا ارادہ یہی تھا اس کو غریب رکھنے کا۔ تو عین ممکن ہے نکاح کی وجہ سے اللہ نے اس کی غربت میں کچھ کمی کر دی ہو،
اور اگر یہ نکاح نہ کرتا تو ہو سکتا ہے اللہ اس کو اس سے بھی زیادہ غریب کر دیتے۔ تو دیندار آدمی کو ان آیتوں کی روشنی میں یہی سوچنا چاہیے جو ان آیتوں کا خلاصہ ہے کہ رزق کی چابیاں اللہ کے ہاتھ میں، رزق اللہ کے ذمے، عام قانون، عام ضابطہ یہی ہے کہ اللہ آپ کو رزق دے گا۔ آپ دین پہ چلیں تو بھی دے گا، نہیں چلیں تو بھی دے گا، کیونکہ ہر مخلوق کی روزی اللہ نے اپنے ذمے لے لی ہے۔ اس عام قاعدے سے اللہ تعالیٰ کسی حکمت اور مصلحت کی وجہ سے ہٹ جاتے ہیں، اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ جانوروں کو بھی موت دے دیتے ہیں بھوک سے، اور انسانوں کو بھی موت دے دیتے ہیں۔ اور ظاہر ہے اس میں انسانوں کی آزمائش بھی ہوتی ہے۔ بھوک سے انسان مریں گے تو دوسرے انسانوں سے سوال ہوگا کہ تم نے کیوں ان غریبوں کا خیال نہیں کیا؟ تو یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو تمام مخلوق پہ ترجیح دی ہے، اس ترجیح کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر علم کی صلاحیت اللہ نے رکھی ہے۔ علم کا مطلب جاننے کی صلاحیت۔ جانوروں کے اندر بھی یہ صلاحیت ہوتی ہے مگر بہت ہی محدود۔ جانور بھی سکھانے سے کچھ حد تک چیزیں سیکھ جاتے ہیں، زیادہ نہیں سیکھ پاتے وہ۔ لیکن سیکھنے کی جو غیر معمولی صلاحیت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف انسان کے اندر رکھی ہے۔ تو اسی بیس پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوق پر فضیلت دی۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے قرآن مجید کی، اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو فرشتوں کو اعتراض ہوا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، یہ زمین میں خون بہائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ میں اس کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور پھر آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء، آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، اور فرشتوں کو کہا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو فرشتے نہیں بتا پائے، اور آدم علیہ السلام نے جب بتائے تو اللہ نے فرشتوں سے کیا فرمایا؟ الم اقل لکم، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کی جو فضیلت ہے نا وہ علم کی بیس پر ہے۔ اب جتنا زیادہ صاحب علم ہوگا اتنا زیادہ صاحب فضیلت ہوگا۔ اچھا، اللہ نے انسان کو علم کی صلاحیت دی، تو آپ کا کیا خیال ہے کسی کے اندر صرف صلاحیت ہونے سے فضیلت مل جاتی ہے اس کو؟ ایک آدمی میں دولت کمانے کی صلاحیت ہے مگر نہیں کماتا، اور دنیا کو بتاتا پھرتا ہے میرے اندر اتنی صلاحیت ہے، میں ہر مہینے کروڑوں روپے کما سکتا ہوں، میرے اندر اتنی صلاحیت ہے، میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں۔ تو لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی تو کر کے دکھا دے۔ جب تک نہیں کر رہا یہ تو اور بری بات ہے کہ صلاحیت تیرے اندر اتنی ہے اور تو کچھ بھی نہیں کر رہا، تو تجھ سے بہتر تو وہ ہے جس میں صلاحیت ہی نہیں ہے، کم از کم وہ مجرم تو نہیں بن رہا۔ تو اللہ نے انسان کے اندر علم کی صلاحیت رکھی، یہ فضیلت کی بات ہے، لیکن یہ فضیلت کامل جبھی ہوتی ہے جب وہ اس صلاحیت سے فائدہ اٹھائے، اس صلاحیت سے فائدہ اٹھائے۔ اب خوب اچھی طرح ایک بات کو سمجھیں، اللہ کرے یہ دماغ ذہن نشیں ہو جائے، یہ بات ذہن نشیں ہو جائے۔ علم کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم علم کی وہ ہوتی ہے جو مقصود نہیں ہوتی لیکن ذریعہ مقصود ہوتی ہے، جن کو ہم کہتے ہیں علم کے آلات۔ مثال کے طور پر ہم لکھنا سیکھتے ہیں، الف با تا ثا اے بی سی ڈی پڑھنا سیکھتے ہیں،
تو پڑھنا کیوں سیکھتے ہیں؟ کیونکہ علم کتابوں میں ہوتا ہے، بہت زیادہ علم. تو ہم جب پڑھنا سیکھیں گے تو ہمیں کتابیں پڑھنا آ جائیں گی، اور کتابوں کے ذریعے ہمیں نالج ملے گی. اب مجھے بتاؤ، ایک آدمی الف با تا تھا سیکھ گیا، اے بی سی ڈی سیکھ گیا، پڑھنا سیکھ گیا، لیکن پڑھتا نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے مجھے انگلش بھی آتی ہے، مجھے اردو بھی آتی ہے، مجھے عربی بھی آتی ہے، مجھے اے بھی آتا ہے، مجھے بی بھی آتا ہے، مجھے الف بھی آتا ہے، مجھے با بھی آتا ہے. تو ہم کیا کہیں گے؟ بھائی تو نے علم کا جو ذریعہ تھا نا، وہ ذریعہ تو حاصل کر لیا، لیکن یہ ذریعہ ہے، یہ مقصود نہیں ہے. یہ بھی فضیلت کی بات ہے، لیکن یہ فضیلت بھی اس کے لیے ہے جو اس سے فائدہ اٹھائے. جو فائدہ نہیں اٹھاتا تو اس کا مطلب پھر وہیں آ کے کھڑا ہو گیا کہ بھئی جو علم کی صلاحیت ہے مگر علم حاصل کر نہیں رہا. اور بہت ساری چیزیں ہم سیکھتے ہیں، وہ مقصد نہیں ہوتی، وہ ذریعہ مقصود ہوتی ہے. بچے کو آپ نے انٹرنیٹ کا استعمال سکھا دیا. آج کل کمپیوٹر سائنس میں ڈپلومے ہو رہے ہیں، ماسٹرز ہو رہے ہیں. کہا جاتا ہے بھائی کمپیوٹر سائنس میں اس نے ماسٹر کیا ہے، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، انجینئر ہے کمپیوٹر سائنس میں. یہ ہو رہا ہوتا ہے نا. یہ بھائی کمپیوٹر سائنس میں آپ نے یہ کچھ کرنے کے بعد اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے، اس کا ریزلٹ کیا آ رہا ہے؟ وہ علوم جو علم کا ذریعہ ہوتا ہے ان کو فنون کہا جاتا ہے. فنون، ان کو اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے؟ بولے فنون. وہ مقصد نہیں ہے، اس سے انسان کی فضیلت ثابت نہیں ہوتی ہے. خوب سمجھ لیں اچھی طریقے سے. یعنی وہ والی فضیلت جس کی بیس پہ اللہ نے انسان کو تمام مخلوق پہ فضیلت دی ہے، وہ والی فضیلت ثابت نہیں ہوتی. دوسری فضیلتیں ہو جاتی ہیں، چھوٹی موٹی فضیلتیں. مثال سے بات سمجھاتا ہوں. یہ جو علوم ہے نا جن کو فنون کہا جاتا ہے، فن، یہ بھی دو قسم کے ہیں. اس سے سمجھنے میں آسانی ہوگی. آپ ایک قدیم فنون، ایک جدید فنون. سمجھتے ہو؟ قدیم فنون اور جدید. قدیم فن کیا تھا؟ مٹی سے پیالہ بنانا. آپ نے یہ کمار دیکھے ہوں گے نا. میں تو دیکھا ایک دفعہ، میں نے ان کا ولاگ بھی بنایا تھا. وہ پتہ نہیں ویڈیو ہی کہیں غائب ہو گئی، دوبارہ بناؤں گا. وہ کیچڑ میں لت پت ہوتے ہیں، اور کیچڑ سے صرف ڈوریاں گھما گھما کے کیا کچھ نہیں بنا لیتے. وہ سرائیاں بناتے ہیں، مٹکے بناتے ہیں، گلدستے بناتے ہیں، ایسی ایسی چیزیں بناتے ہیں، آدمی حیران ہو جاتا ہے. پھر اس پہ ایسے ڈیزائن بھی بنا دیتے ہیں. اتنی ان کے ہاتھ میں صفائی ہوتی ہے کہ آدمی حیران ہوتا ہے. یہ بھی علم ہے، لیکن یہ علم فن والا علم ہے. فن ہے، ایک ہنر ہے آپ کے ہاتھ میں. یہ وہ علم نہیں ہے جس کی بیس پہ اللہ نے انسان کو بولو فضیلت. یہ فن ہے. قالین بنایا کرتے تھے پہلے لوگ، ہاتھ سے تصویر بنا لیا کرتے تھے. بہت کچھ پہلے زمانے میں تو یہ جو انجینئرز ہوتے تھے ہاتھوں سے ہی ان کے کمالات ہوتے تھے. بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لیا کرتے تھے. ان فنون نے ترقی کی تو کمپیوٹر سائنس کا دور آیا. ویب ڈیزائنر ہوتے ہیں، ویب سائٹ بنا لیتے ہیں، اور گرافک ڈیزائنر ہوتے ہیں، عجیب عجیب چیزیں بنا لیتے ہیں، سافٹ ویئر بنا لیتے ہیں. ایسے ایسے سافٹ ویئر بنا لیتے ہیں آپ کے، یعنی آدمی حیران ہوتا ہے یار. کیلکولیشن کے دیکھو کیسے کیسے نت نئے طریقے. کیلکولیٹر جس نے بنایا تھا وہ بھی تو ایک فن تھا نا. تو یہ والے جو فنون ہیں یہ جدید فنون ہیں. اب چونکہ جدید ہیں، تھوڑا ٹیکنیکل قسم کے ہیں، تو ان لوگوں کی عزت تھوڑی زیادہ ہوتی ہے، ہونی چاہیے کہ یار یہ سائنسی، انہوں نے پڑھا ہے باقاعدہ. لیکن خوب اچھی طرح سمجھ لو یہ بھی کیا ہے؟ فنون ہی ہے. ان کی حیثیت بھی فن سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. ہاں یہ الگ بات ہے، اس فن کی بیس پہ آپ بہت یعنی کچھ کر سکتے ہو، کمالات کا اظہار کر سکتے ہو آپ.
تو پھر دیکھا جائے گا آپ اس فن کی بیس پہ کر کیا رہے ہو. خالی فن آنا کوئی کمال نہیں ہے. مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک دفعہ ہم نے بچپن میں بیان سنا, وہ الفاظ مجھے یاد رہ گئے. انہوں نے کہا کہ بھائی جو ٹانگا چلا رہا ہے وہ بھی کوچوان, جو جہاز اڑا رہا ہے وہ بھی کوچوان. یہ چھوٹا کوچوان, وہ بڑا کوچوان. تو پائلٹ بیچارے کی تو ایسی کی تیسی کر دی انہوں نے. لیکن بات یہی ہے کہ بڑا کوچوان جس کو پائلٹ کہا جاتا ہے, اگر وہ ایسے کام کر رہا ہے جو ملک کے لیے, قوم کے لیے, دین کے لیے اس کے اثرات صدیوں تک پڑ سکتے ہیں, تو پھر وہ بڑا کوچوان پھر کوچوان نہیں ہے, پھر وہ بہت بڑا مجاہد ہے, پھر وہ قوم کا بہت بڑا ہیرو ہے. اور وہی کام اگر ایک ٹانگا چلانے والا کر دے تو وہ بھی بہت بڑا ہیرو ہے پھر قوم کا, لیکن وہ کر نہیں سکتا. جو کام جہاز پہ بیٹھ کے ہو سکتا ہے وہ گھوڑے پہ بیٹھ کے نہیں ہو سکتا. تو پائلٹ بن جانا, انجینئر بن جانا کمپیوٹر سائنس میں یا کسی بھی فیلڈ میں, یا ڈاکٹر بن جانا, یہ علم کی وہ قسم ہے جس کو اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے, فن. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ آرٹ کہتے ہیں جس کو انگلش میں, آرٹ ایک فن ہے آپ کے پاس. انسان کو جو اس وقت بہت بڑا دھوکہ لگا ہے نا, وہ فنون کو وہ والے علوم سمجھنے لگا ہے جس کی بیس پہ انسانیت کو اللہ نے تمام لوگوں پر فضیلت دی ہے, تمام مخلوق پر. یہ غلط ہے. فنون وہ لوگ بھی سیکھ جاتے ہیں جو اللہ کے نافرمان ہیں, بلکہ آج کل تو فنون میں کمال انہوں نے پیدا کیا ہے, ترقی انہوں نے پیدا کی ہے. وہ علم جس کی بیس پہ اللہ نے انسان کو فضیلت دی ہے, اس علم کے لیے بھی ہمیں زبان سیکھنی پڑتی ہے. تبھی تو قرآن نے کہا نا, اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. تو قلم کی فضیلت اللہ نے بیان کی کیونکہ قلم بھی علم کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. جس کو لکھنا آئے اور پڑھنا آئے وہ علوم حاصل کر لیتا ہے کہ وہ شخص وہ علوم تک نہیں پہنچ سکتا جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا, سوائے پیغمبروں کے. ان کو اللہ براہ راست علم عطا فرماتا ہے. تبھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یا انبیاء کا لکھنا پڑھنا نہ آنا یہ عیب نہیں ہے, کیونکہ یہ فن ہے نا. فن کا نہ آنا کوئی عیب تھوڑی ہوتا ہے. فن کا نہ آنا عیب اس وقت ہے جب اس فن کے نہ آنے سے علم حاصل نہ ہو. انبیاء کو براہ راست علم ملتا ہے اللہ کی طرف سے, لہذا ان کے پاس کسی فن کا نہ ہونا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے. میرے اور آپ کے لیے عیب کی بات ہے کیونکہ ہمیں براہ راست اللہ تعالیٰ سے علم نہیں ملتا. آج اگر کوئی کہتا ہے میں لکھنا پڑھنا نہیں جانتا, اس کا مطلب وہ بالکل فارغ ہے, اسے کچھ بھی نہیں آتا. کیونکہ علم کا بہت بڑا ذریعہ ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ کتابوں سے ملتا ہے, تحریروں سے ملتا ہے. اور انبیاء کو کہاں سے ملتا ہے؟ براہ راست اللہ سے. تو ان کا تو علم کا جو سورس آف نالج ہے وہ بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. یہ مثالوں سے میں بات اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ آج علم کو کم فوکس کیا جا رہا ہے, ذریعے کو زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے. پڑھا لکھا اس کو سمجھا جاتا ہے جس کو انگلش آتی ہے, پڑھا لکھا اس کو سمجھا جاتا ہے جو کمپیوٹر پہ ٹھش پش بولو کر سکتا ہے. پڑھا لکھا اس کو سمجھا جاتا ہے جو جہاز اڑا سکتا ہے, پڑھا لکھا اس کو سمجھا جاتا ہے جو جس کے پاس ڈگریاں ہیں. او بھائی یہ پڑھا لکھا نہیں ہے, یہ بھی ہے لیکن وہ والا پڑھا لکھا جس کو قرآن پڑھا لکھا کہتا ہے. دیکھو قرآن تو بڑے بڑے پڑھے لکھوں کو جاہل کہہ کے خطاب کر رہا ہے. قرآن نے ایھا الجاہلون کہا نا, قرآن میں مشرکین مکہ کو ایھا الجاہلون جاہلو, حالانکہ وہ تو بہت سے ان میں لکھنا پڑھنا جانتے تھے. بعض نے تو مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھایا ہے, لیکن قرآن ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ بولو جاہلو. بہت سارے پیغمبر دنیا میں آئے,
تو ان کی قوم کے پاس جو فنون تھے نا، وہ پہاڑوں کو تراش کے گھر بنانا جان لیا کرتے تھے. پہاڑوں کو تراشتے تھے اور پورے پورے محل کھڑا کر لیا کرتے تھے. یہ بھی تو ایک نالج تھی کہ نہیں تھی؟ یہ بھی تو ایک نالج تھی، علم تھا. لیکن یہ علم کون سا علم تھا؟ فن والا، فنون. ایک آرٹ تھا کہ پہاڑوں کو کھودیں گے اور پہاڑ کے اندر پورا محل بنا دیں گے. مجھے اور آپ کے پاس یہ علم نہیں ہے. حتیٰ کہ جو پیغمبر آئے ان کو بھی نہیں یہ فن آتا تھا. لیکن قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ. ان کے پاس جو فنون تھے اس علم کی بیس پہ وہ تکبر کرنے لگے اور پیغمبروں کا مذاق اڑانے لگے. ہمیں تو یہ بھی آتا ہے، آپ کو یہ نہیں آتا. ہمیں تو یہ بھی پتا ہے، آپ کو معاذ اللہ یہ بھی نہیں پتا. کیونکہ ترقی کی نا ان قوموں نے، ترقی اپنے فنون کی بیس پہ کی. جن فنون کی بیس پہ ترقی کی تو انہی فنون کی بیس پہ وہ پیغمبروں کا مذاق اڑانے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کو جب دیکھا کہ وہ تعبیر نخل کرتے ہیں مدینہ منورہ میں، یعنی کھجور، نر کھجور کا بھور ڈالتے ہیں مادہ کھجوروں پہ، اس سے کھجور بہت پیدا ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا مت کرو. صحابہ نے نہیں کیا، اس سے پیداوار کم ہو گئی. تو صحابہ نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کے مشورے پر عمل کیا اور پیداوار کم ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم منی. تم دنیا کے معاملات مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو. وانما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. میں جب تمہیں دین کے بارے میں کسی بات کا حکم دوں تو اس کو بجا لاؤ، اور جب دنیا کے بارے میں حکم دوں انتم اعلم بامور دنیاکم منی، تو دنیا کے معاملات تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو. کہتے ہیں کہ جو نبی کی باتیں ہیں نا، وہ باتیں ہی نبی ہونے کی دلیل.